پیرنٹس کو جو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کو ماسک پہنا کے رکھیں، بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر شکست دینی ہے تو ایس او پیز کو فالو کرنا ہے، ماسک پہننا ہے، ہینڈ کو سینیٹائز کرنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، جو اسکول کا ہائبرڈ ماڈل جو بنایا گیا ہے اس کو بالکل فالو کرنا ہے۔ کچھ بچوں کو شروع کچھ دنوں میں جانا ہے اور کچھ بچوں کو باقی دنوں میں جانا ہے۔ بڑے بچوں کی آن لائن کلاسز بھی ہوں گی، بڑے بچے اپنے آن کلاسز بھی لیں گے۔ سیکنڈ جو مرحلہ ہے اس میں چھوٹی کلاس کے بچے آئیں گے اور اس کے اندر بھی بالکل یہی ہوگا کہ ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو بھی مدرسے کے اندر، سرکاری اسکولوں کے اندر اور پرائیویٹ اسکول کے اندر اس ریسیپیز کو فالو کرنا ہے اور کروانا ہے۔ سائنٹیفکلی چھوٹے بچے کورونا وائرس لے کے بڑوں کو ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے، چھوٹے بچے نہ چھوٹے بچوں کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سائیکل الٹی ہوتی ہے، بڑوں سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اور بچے اپنے پاس نہ تو ان کا کاف یعنی کھانسی اتنی تیز ہوتی ہے، نہ ان کی سنیزنگ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لگا سکیں۔ اسکول میں اساتذہ سے، اسکول میں باقی بڑے لوگوں سے بچوں کو لگ سکتا ہے، لیکن بچے گھر جا کے بڑوں کو نہیں لگا سکتے۔ ایک چھوٹی سی احتیاطی تدابیر یہاں پہ یہ کہی جا سکتی ہے کہ گھر کے اندر جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ کوشش کریں کہ جب چھوٹے بچے یا دوسرے بچے اسکول سے واپس آئیں تو وہ پہلے والدین سے کہیں کہ بچوں کو ڈریس چینج کرائیں، ان کو شاور دلائیں اور پھر ہمارے پاس لے کے آئیں۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر بالکل مدد کر سکتی ہیں بزرگوں کو اور بڑے لوگوں کو بھی کورونا سے بچانے میں۔ جب یہ 5 کروڑ بچے دوبارہ سے اپنے اداروں میں جانا شروع کریں گے تو ایک رسک ڈیفینیٹلی کریٹ ہوگا۔ اس رسک کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے اور اس رسک کو کیسے کم کرنا ہے، اس خطرے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کے کچھ جسے کہتے ہیں کی ایلیمنٹس ہیں جس پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم ادارے بتدریج کھولیں گے، سٹیج وائز کھولیں گے۔ ایک عمر کے بچے ایک وقت پہ شروع ہوں گے، کچھ دن چھوڑ کے اور پہلی اوپننگ کا اثر دیکھنے کے بعد پھر اگلی سٹیج پہ ایک مختلف ایج گروپ کے بچے اور پھر آخر میں ایک اور عمر کے بچے، تاکہ یہ ایک بتدریج سٹیج وائز اوپننگ ہو اور ہر اوپننگ کا ہم اثر سائنسی طور پہ دیکھ سکیں اور اس پہ کچھ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ دوسرا اہم جو پہلو ہے اس ساری چیز کو ممکن بنانے کا اور اس خطرے کو قابو میں رکھنے کا، وہ ہے کہ ہم نے کلاس سائز کو کم رکھنا ہے۔ اب کلاس سائز کو کم رکھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ جن سکولوں کے پاس فالتو کمرے ہیں وہ ان میں سیکشنز بنا سکتے ہیں، لیکن اکثر سکولوں کو کچھ ایسی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی جس میں آدھے بچے ایک دن کلاس اٹینڈ کریں اور آدھے بچے کسی اور دن کریں، یا ان کے جو اسکول کے وقت ہیں وہ فرق کر دیے جائیں۔ لیکن جو اصول ہوگا وہ یہ کہ آپ نے اگر ایک کلاس میں 40 بچہ ہوتا ہے تو ایک وقت پہ 20 ہو، اور جو دوسرے 20 ہیں وہ کسی اور دن یا کسی اور وقت آ کے وہی والا کورس دوبارہ سے پڑھیں۔ تو یہ کلاس سائز کی جو کمی ہے اس میں ایک اہم چیز ہے۔ تیسرا جو اہم جز ہے وہ فاصلہ رکھنا ہے، اور وہ فاصلہ کلاس سائز کو چھوٹا کر کے ہی ہوگا۔ آئیڈیلی ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 6 فٹ کا فاصلہ مینٹین ہونا چاہیے۔ پھر ایک بہت اہم طریقہ کار یا ایک اسٹریٹجی جو ہے جو اس بیماری کے پھیلاؤ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ماسک کا استعمال ہے۔ لیکن کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مہنگے ہیں، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ بچے تو سارا پاکستان جو ہے، جب اچانک سے آپ نے اتنے سارے بچوں نے ماسک استعمال کرنا ہے تو لوگ کیسے اس کو افورڈ کر پائیں گے؟ تو میری گزارش ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ جو سرجیکل ماسک ہے یہ استعمال ہو۔ یہ جو فیبرک کا، جو کپڑے کا ماسک ہے جو گھر میں بن سکتا ہے، اور 2 ماسک بنا لیجئے اور بچہ ایک دن پہنے دوسرے دن دھل جائے اور وہ سائیکل چلتا رہے، تو یہ بہت کم قیمت پہ ری یوزیبل فیبرک کا ماسک جو ہے یہ استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کارآمد ہے اس کام میں۔ اس کے علاوہ ہاتھ دھونے کی اہمیت تو بہرکیف ہمیں اپنے معاشرے میں ویسے ہی پتہ ہونی چاہیے، لیکن اس بیماری کے دوران صابن اور پانی سے ہاتھ دھونا اور یا سینیٹائزر کا استعمال، دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کے لیے ممکن ہو اس کو اڈاپٹ کرنا بڑا ضروری ہوگا۔ ایک ایلیمنٹ اس کھولنے میں، اس کو سیف بنانے میں اور اس کو ایک منطقی رخ دینے میں اس چیز کا ہے کہ جو ادارے کھلیں گے اس میں سے چند ہم چن کے جو ہے اس پہ سیریل سینٹینل ٹیسٹنگ کریں گے، یعنی ادارے چن کے ان میں ایک پروپورشن آف ٹیچرز اور بچے جو ہیں ان کو ہر 2 ہفتے کے بعد ٹیسٹ کیا جائے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بیماری کا پھیلاؤ کس طرف کو جا رہا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی ہمیں اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت تو نہیں۔ اچھا، یہ سارا کام صرف آپ کے اسکول یا آپ کا ملک یا آپ کا شہر یا صوبہ
اس کو اکیلے سے مینج نہیں کر سکتا. جیسے میں نے عرض کی 3 لاکھ کے قریب اسکول ہیں, 5 کروڑ بچہ ہے, 20 لاکھ کے قریب ٹیچرز ہیں, پڑھانے والے ہیں, تو کچھ اس میں رول اور جسے کہتے ہیں نا حصہ ہمیں بطور ماں باپ, بطور ٹیچرز بھی ڈالنا پڑے گا. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے ادارے کے ساتھ جدھر آپ کا بچہ جا رہا ہے اس سے کوآپریٹ کریں, جو وہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں, جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو اس کے بارے میں تعلیم دلوائیں, سمجھیں اس مسئلے کو, یہ ہے کیا, اس کی رکاوٹ کیسے ہوتی ہے, اور وہی تعلیم پھر آپ اپنے بچے کو بھی دیں. ان کو ہدایت کیجئے کہ ماسک کا استعمال ضرور کیجئے, کیونکہ یہ اس بیماری کے پھیلاؤ میں ایک بہت اہم رکاوٹ ثابت ہوتا ہے. فاصلہ رکھنا سکھائیے. اور 2 اور چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر جن کا میں ذکر کر دوں, خاص طور پہ جو بچے اگر ان کو کوئی ایسی بیماری ہے جس میں ان کی قوت مدافعت کم ہے یا وہ بیمار ہیں, تو ان کو اس پہلے مرحلے میں اسکول نہ بھیجیے. اس کے علاوہ جن گھروں میں بزرگ موجود ہیں, جب بچے گھر میں آتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط رکھیے کہ جو خاص طور پہ بیمار یا نحیف ہمارے بزرگ ہیں ان سے تھوڑا سا فاصلہ رکھا جائے ان بچوں کا. اب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم سارے ملک کے لیے ایک سیٹ ہدایات کا دے رہے ہیں, یہ ہر چیز ہر ایک پہ ایگزیکٹلی اسی طرح فٹ نہیں ہو پائے گی. ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ایڈجسٹمنٹ اور جسے کہتے ہیں اڈاپشن کی ضرورت پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت کیپیبل ہمارا ملک ہے, آپ کے سامنے ہماری کووڈ رسپانس ہے, ہمارے لوگوں کی کوآپریشن سے یہاں تک ہم شکر ہے ہم پہنچے ہیں. تو میرا یقین ہے کہ اگر ہم بطور ماں باپ اس کو اڈاپٹ کر لیں, اس مسئلے کو, کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اس میں تعاون کرنا ہے اسکول کا اور انتظامیہ کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل مرحلے سے بھی ہم سرخرو ہو کے گزر جائیں گے. بہت شکریہ. Please subscribe our channel, click bell icon for notification of our upcoming videos. Please like and share videos. Put your comments in our comment section.